مٹ گئے مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، بولی ایک بار محبت سے، تیرے سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیرے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ آج کے اس عظیم الشان بزم میں، اس نور نگہت کے ماحول میں، جہاں منبر نور پر درجنوں علماء کرام، بالخصوص ازہری علماء کرام تشریف فرما ہے، جنہوں نے اس وادی کو اور رجوری کے وادی کو آج اپنے قدموں سے نوازا، اپنے الفاظوں سے بھی نوازا، ہمارے دلوں کو انہوں نے ایک نئی روشنی دی، اور اس روشنی کو قاری عرفان محمود صاحب ازہری نے یہ فیصلہ فرمایا ہے کہ رات کی نورانیت کے ساتھ اس پیر کا تذکرہ کیا جائے جس پیر کا نام لینے سے دریا کے اندر، خشکی کے اندر، حتیٰ کہ اڑتے ہوئے پرندوں کے بھی مسئلے آسان ہو جاتے ہیں۔ آپ میں سے کون کون یہ چاہتا ہے کہ دل سے حضرت سیدنا غوث الورا شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی کے ساتھ دل اتنا ان کے در اطہر سے ملائیں کہ یہ ہماری صدا جو ہماری دل سے نکلے، آنکھوں کے ذریعے سے نکلے، زبان سے ادا ہو یا دل سے نکلے، آپ میں سے کون چاہتا ہے وہ صدا سری بغداد چلا جائے اور ادھر سے غوث اعظم نظر عنایت فرما کر اس مجلس کو، محفل کو نورانی بھی کر دے اور ہمارے مسائل کو آسان کر دے؟ جو چاہتا ہے وہ ہاتھ بلند کرے اور کہہ دے محبت سے ایک بار یا رسول اللہ۔ اس لیے حضور سیدنا غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں درست علم حتی صرت قطبا ونلت ساد من مبل الموالی رجالی فی ہواجرہم شیام وفی ظلم اللیالی کل عالی۔ پھر آگے فرماتے ہیں ولو القیت سری فی بہار لسار الکل غورا فی الزوالی ولو القیت سری فی جبال لدقت واختفت بین الرمال۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ النَّارٍ لَخَمِدَتْ وَانْدَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالِي۔ جتنے علماء کرام تشریف فرما ہے سب کا توجہ چاہتا ہوں، اور جتنے مریدان غوث الورا بیٹھے ہیں وہ بھی توجہ فرمائیں کہ آپ کس پیر کا تذکرہ کر رہے ہیں، آپ کس پیر کی شان سن رہے ہیں، آپ کس پیر کی مرید ہیں جو یہ فرمائیں کہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ سِرِّي فَوْقَ مَيْتٍ لَقَامَ بِقُدْرَةِ الْمَوْلَى تَعَالِي۔ معنی یہ ہوا غوث اعظم فرماتے ہیں میرا ربط تعلق اتنا وحدہ لا شریک سے ہوا کہ اللہ نے مجھے سروں میں سے ایسے سر، ایسے اسرار عطا کیے کہ اگر میں انہیں ہفت ہیکل پہاڑوں پر ڈال دوں ایک ذرے سے ریزہ ریزہ بن جائیں گے، اگر میں جلتے ہوئے آگ کے انگاروں اور شعلوں پر ایک راز کا قطرہ ڈالوں وہ بجھ کر
شعلے سے واپس آ کر برف کے ایک سل میں تبدیل ہو جائے گی۔ اگر میں میت پر قبرستان میں مردے پر اپنے رازوں میں سے خدا کا دیا ہوا ایک راز ڈالوں، وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ مطلب یہ پتا چلا کہ ہم نے قرآن سے موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا واقعہ سنا تھا، لیکن اس کی عملی تفسیر، اس کا علمی فلسفہ غوث اعظم نے، جیسے آج ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب نے دن میں کہا تھا، ایک پریکٹیکلزم ہوتا ہے، ایک تھیوریٹیکلزم ہوتا ہے۔ غوث اعظم نے اس تھیوری کو پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ لوگوں نے تو دعویٰ کیے تھے مردے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا مردہ زندہ کرنا بھی عجیب کام ہے، لیکن میں وہ غوث ہوں، مصطفیٰ کا ایسا اولاد ہوں، ایسا بچہ ہوں، مصطفیٰ کا ایسا خادم ہوں کہ ایک میرا کام ہے امت کے مردہ دلوں کو زندہ کرنا، ایک طرف میرا کام ہے مردہ بدنوں کو جلا کر کھڑا کر کے کلمہ پڑھوانا اور بتانا کہ محمدیت کا سامان اور جھنڈا تب بھی بلند ہے، اب بھی بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا۔ اس لئے آگے فرمایا، اب سننا چاہیں گے 2-3 منٹ 5-6 منٹ سننا چاہیں گے، ہاتھ اٹھاؤ سارے، کہ جو غوث اعظم سے وابستہ ہو جاتا ہے، یہ وابستہ ہونا یہ کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ جو کسی مولوی صاحب نے، مفتی صاحب نے خود قائم کی ہو۔ ہم کیوں ہر سٹیج پہ، ہر مجلس پہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اعلیٰ حضرت سے کہ بغیر بھی کچھ کہنے کے لیے ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بہت کچھ کہنے کے لیے ہے، لیکن اس دور میں اعلیٰ حضرت کہنا اس لیے ضروری ہو گیا کہ جو گمراہ ذہنوں کو اور مردہ دلوں کو پھر سے زندہ کرنے کا کام موجودہ دور میں اعلیٰ حضرت کے طریقے سے ہو رہا ہے، کہ یہی کام اس دور میں حضرت غوث الورا نے اپنے کلام سے فرمایا تھا۔ اب توجہ رکھنا، بڑی عظیم بات بتانے جا رہا ہوں۔ آج کے دور میں جہاں تمہیں میٹیریلزم، مادیت کے ہزارہا چیزیں اپنے طرف راغب کر رہے ہیں، دعوتیں دے رہے ہیں، اور ہر کوئی اپنے دعوت میں اتنی لچک دکھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ میری جماعت اور میں ہی صحیح رستے پر ہوں۔ توجہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولے توجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ سواد اعظم ہے، جو اس سے ٹوٹ گیا وہ ٹوٹ گیا اور پھر دریا میں ڈوب گیا، جو اس سے جڑا رہا وہ فرقہ نہیں بن سکتا، فرقہ سواد اعظم سے ٹوٹ کر بنتا ہے۔ جس طریقے سے سیدنا غوث اعظم سے کسی نے سوال پوچھا، اور ان کے خطبے میں ہے یہ، جب آپ فیوزی یزدانی کا مطالعہ کریں گے تو پائیں گے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں ایک خطبے میں، ایک خطاب میں فرماتے ہیں کہ جس نے استغفار کیا، بولیے محبت سے، جس نے، اس نے اللہ کو پا لیا۔ بس دو باتیں کہوں گا میں، دو باتیں آپ کے ذہنوں کو آج کی اس مجلس کے اندر مجبور کرے گی کہ سوچنے کے لیے کہ جو راہ اولیاء کاملین نے دکھائی ہے یہی کتاب و سنت کی حقیقی راہ ہے۔ اس راہ سے بھٹک گیا تو ختم ہو گیا، یہ راہ ملی تو سمجھ لو جنت کی چابی مل گئی،
جنت کا دروازہ ملا، جس کے ہاتھ سے دامن اولیاء چلا گیا تو سمجھنا وہ کعبے میں بھی کھڑا رہ کر موت اس کی آ جائے لیکن اولیاء کا دامن نہ ملا، عقیدہ درست نہیں، اصول درست نہیں، تو سمجھنا کعبے میں رہ کر بھی وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ اب بات میری سنیے، وہ یہ ہے کہ غوث اعظم نے فرمایا کہ جس نے استغفار پایا اس نے اللہ کو پا لیا۔ اس پر کئی لوگوں نے استغفار کے فوائد بیان کیے، کئی حدیث ہے، اور اجلہ مفسرین نے اپنی کتابوں میں، تفسیروں میں، محدثین نے حدیث کی کتابوں میں کئی اوراق سیاہ کیے ہیں اس حوالے سے کہ استغفار کے کتنے فوائد ہیں۔ لیکن غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ فرمایا کہ جس نے استغفار کو پایا، بولیے، جس نے استغفار کو پایا اس نے اللہ کو پایا، پھر ارشاد فرماتے ہیں اللہ کو پانے والا اللہ سے نقد یعنی سامنے فیض پاتا ہے، فائدہ لیتا ہے۔ اس پر کہیں علماء نے قلم چلایا، لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آیا، وہ واقعہ کہہ کر میں انشاءاللہ اپنی بات کی طرف بڑھوں گا۔ کہتے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے دور میں چونکہ سفر گاڑیوں میں نہیں ہوتا تھا، ہوائی جہاز نہیں تھے، جس طریقے سے ہمارے ازہر شریف سے علماء تشریف لائے عرفان محمود صاحب کی اس مجلس میں، ویسا سفر نہیں ہوتا تھا۔ یہ آپ آج کے دور میں اس پر سوچئے گا کہ جب آپ شادرہ شریف جاتے ہیں کہ نہیں؟ کون کون جاتا ہے؟ واہ، آپ سمجھ لو کتنے 100 سال ہو گئے حضرت کو، کتنے 100 سال ہو گئے۔ ایک اندازے سوچئے، نہ ٹرینیں تھی، نہ گاڑیاں، نہ جہاز۔ جب حضرت نے دین کا کام کیا تو اس وقت کے حالات کیسے ہوں گے؟ کچھ نہیں تھا۔ لیکن توجہ میرے طرف ہے، اگر سینکڑوں سال سے وہ تشریف فرما ہے، آج بھی لوگ، میں نے دیکھا باہر لوگ تھے سامنے، اور وہ اس سنترے کے پیڑ کے سامنے بڑے بیٹھے تھے کہ ہمارے ہاں ہی گرے، ہم ہی اٹھائیں۔ ایک انداز سے سوچ لو کہ ایک ولی نے ایک درخت کی ٹہنی لگائی، 1000 سال ہونے کو ہے، پھر بھی سنترے گر رہے ہیں لیکن کھا کوئی نہیں رہا ہے، سنبھال کے یہ کہتا ہے کہ میری جولی میں گرا تو میری حاجت اور منت پوری ہو گئی۔ ایک لمحے کے لیے سوچنا کہ جس ولی نے لکڑی کو لگا کر اس کو تر و تازہ اللہ کے مدد سے کیا، اور 1000 سال ہونے کو ہے، لوگ اللہ کے مرضی سے اس کو علامت اجابت دعا سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے وہ معبود ہے، علیہ باللہ، وہ علامت دعا اجابت سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ سمجھ لو کہ یہ کمال ہے بابا غلام شاہ بادشاہ علیہ رحمہ کے اس ٹہنی کا، اور ٹہنی لگانے والے صاحب کا کمال کیا ہوگا۔ پھر آپ سمجھ لیں کہ اولیاء کے سردار کے کمالات کیا ہوں گے۔ آگے بڑھئے، پھر جب غوث اعظم یہ فرمائے کہ جس نے استغفار کر لیا، استغفار پا لیا، اس نے خدا کو پا لیا، تو سمجھ لو اس کے ہاں، جیسے ابھی اقبال رحمہ کا اشعار پڑھ رہے تھے مفتی صاحب، وہ پڑھ رہے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ یہ لوح قلم جن کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، جو اپنے نظر سے دیکھتے تھے کہ کہاں اس پہ رب کی مرضی اور منشا سے کیا تحریر کرنا ہے، وہ اللہ نے انہیں قدرت عطا کی تھی، طاقت دیا تھا۔ ان میں کمالات میں افضل جو غوث اعظم ہے، وہ فرماتے ہیں جس نے استغفار کیا خدا کو پا لیا۔ احمد بن حنبل سفر کر رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں،
ایک جگہ پہنچے، ایک گاؤں میں پہنچے، دیکھا گاؤں سارا گاؤں چھان مارا، سب سے جگہ کی تلاش کی، سب نے انکار کر دیا، سیدھے حضرت تشریف لائے اور مسجد میں آ گئے۔ عشاء مغرب ہوئی، عشاء ہوئی، عشاء کے بعد جب حضرت مسجد میں بیٹھے رہے تو مسجد کا جو دربان ہوتا ہے نا، اس سے آپ اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں، جو مسجد کا چوکیدار ہوتا ہے، تو وہ چوکیدار آیا، اس نے کہا احمد بن حنبل سے علیہ رحمہ سے، کیونکہ ان کی شناخت تو چھپی ہوئی تھی، وہ اس دور میں تھا کہ جس دور میں حکومت وقت سے علماء کو اپنا چہرہ چھپانا پڑتا تھا، چھپا کر جاتے تھے، تکلیفوں میں ہوتے تھے، مصائب و آلام اور سختیوں میں ہوتے تھے۔ تو وہ مسجد میں گئے، مسجد میں بیٹھے، وہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت یہاں بیٹھنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ حضرت نے کہا کہ نہیں، میں بیٹھوں گا، میرا تو اور کوئی، میں مسافر ہوں، یہی رات گزاروں گا۔ اس نے کہا اجازت نہیں۔ جب تکرار تھوڑا سا بڑھا، وہ چوکیدار جو تھا اس نے حضرت کا سامان باہر پھینکا اور حضرت کو دھکے مار کر باہر کر دیا۔ یہ سارا ماجرا ایک نان بائی روٹی بنانے والا دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضرت کو، احمد بن حنبل علیہ رحمہ کے چہرے کو نورانی دیکھا، متاثر ہوا، تو اس نے کہا چلو اس حضرت کو آج اپنے گھر بلاتے ہیں۔ اس نے جب گھر بلایا، وہ روٹی کا کام کرتا رہا، حضرت اس کے ساتھ رہے، صبح تک وہ ہر چیز میں، ہر روٹی لگاتے وقت، ہر آٹا گوندتے وقت وہ یہ استغفار کر رہا تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو صبح جب ہوئی تو حضرت نے پوچھا کہ استغفار کے بڑے فوائد ہیں، یہاں تک کہ آیا ہے کہ استغفار کرنے والا محروم کبھی نہیں رہتا ہے، آپ نے اس استغفار کے کچھ فوائد پائے کہ نہیں، کچھ فائدہ ہوا پڑھنے سے؟ تو وہ نان بھائی کہنے لگا حضرت یہ استغفار کا ہی فیضان ہے، جو کچھ میں نے خدا سے مانگا وہ بھی عطا ہوا، حج کیا، بچوں کو لکھایا پڑھایا، گھر ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز اللہ نے مجھے اس استغفار کی وجہ سے بھی عطا نہ کی۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا ساری زندگی میں روتا رہا، استغفار کے ذریعے سے دعائیں کرتا رہا، یا اللہ مرنے سے پہلے مجھے احمد بن حنبل کا چہرہ دکھانا۔ جب نان بھائی نے یہ جملہ کہا تو احمد بن حنبل کی مبارک آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کہا نہ قصور اس مسجد کے دربان کا ہے، نہ میرا کوئی قصور ہے، یہ کمال اور کرامت تیرے استغفار کی ہے کہ احمد بن حنبل کو دھکے کھا کر تیرے گھر پہ در پہ چہرہ دکھانے کو آنا پڑا۔ مختصر کہ یہ جو استغفار کی دولت ہے یہ کیا ہے، بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب انسان علم اور آگاہی کی طرف آتا ہے تو انسان جھکنے لگتا ہے، کیونکہ جباریت، قہاریت شان خدا کے ہیں۔ اس لئے مولانا روم نے فرمایا جو علم انسان کو تکبر کے طرف لے وہ شیطانی علم کا حصہ تو بن سکتا ہے، وہ اللہ کی پہچان اور معرفت کا حصہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے عارفین نے بڑے بڑے کتابیں پڑھنے کے بعد، بڑے بڑے محدثین کے ساتھ رہنے کے بعد وہ خانقاہوں میں آ کر خدمت کرتے تھے، جھاڑو دیا کرتے تھے، پوچھا لگایا کرتے تھے، لوگوں کی خدمتیں کرتے تھے۔ نوجوانوں میری بات سننا، اپنے دل میں بٹھانا، آج ہم علم کے نور سے محروم کیوں ہو رہے ہیں کہ ہمارے اندر وہ چیز چلا گیا، وہ شے چلی گئی جس کے ذریعے سے ہم حقیقی معنوں میں معرفت میں کمال عتم حاصل کر سکتے تھے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ندامت تھی، وہ چلی گئی۔ وہ ندامت تھی، وہ انکساری تھی، وہ چلی گئی۔ علم کا فیضان بھی جانے لگا۔ اب سنیے میرے بات کو، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جس نے علم کو پا لیا اس نے ندامت کو پایا، جس نے ندامت کو پایا اس نے حضور کے شفاعت کو پایا، جس نے حضور کے شفاعت کو پایا اس نے اللہ کی اجابت کو پایا، جس نے اللہ کی اجابت کو پایا وہ داخل جنت ہو گیا۔
5-6 منٹ میں گفتگو ختم کر کے انشاءاللہ آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں. اب ہاتھ اٹھا کے ایک بار کہہ دیجئے آپ آج جڑنا چاہتے ہیں غوث اعظم کے دامن مبارک سے؟ جو جڑے ہیں وہ اور جڑنے کی کوشش کرے. کون کون؟ بس 2 باتیں. پہلی بات یہ کہ جب ان کی ساری عاجزی آتی ہے تو جو اللہ کی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنا رستہ دکھا دیتا ہے، وہ اس طرف راغب ہو جاتے ہیں. اب آپ کہو اللہ کا رستہ کیا ہے؟ بس 2 باتیں سمجھنا، اس محفل کی چاشنی آپ کے دلوں میں اتر جائے. آپ کہو گے کہ اولیاء کے پیچھے چلنے سے ہمیں ملے گا کیا؟ انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ یہ ہر گرے ہوئے کو اٹھائے، ہر محتاج کی مدد کرے، دادرشی کرے. اسی لیے کوئی غوث اعظم کو غوث اعظم کہتا ہے، کوئی غوث الورا کہتا ہے، بڑا مددگار. ہم جب یہ بڑا مددگار ہونے پر بات کرتے ہیں تو ہزارہ لوگ نوجوانوں میں شکوے پیدا کرتے ہیں کہ اس نے تو بڑا مددگار کہا، مددگار تو خدا ہی ہے، خدا کے بعد مددگار کوئی نہیں. تو وہ پہنچتے پہنچتے نبی علیہ السلام کی ذات پر پہنچتا ہے، پھر اولیاء کی ذات پر پہنچتا ہے، وہ وہاں پر پہنچتا ہے. لیکن اللہ نے قرآن میں صاف کر دیا اور واضح فرمایا نبیوں اور رسولوں کے ہوتے ہوئے بھی. اگر آپ سبحان اللہ کہو گے تو بڑی بات کہوں گا. نبیوں رسولوں علیہ السلام کے ہوتے بھی پیغمبروں کو اولیاء کاملین کی ضرورت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے دور کے ولی خضر کی بات کہی، واقعہ ہی بیان فرمایا. کبھی اصحاب رقیم کی بات فرمائی، کبھی اصحاب کہف کا واقعہ سنایا. یہ سنانا مقصود یہ نہ تھا کہ لوگ قصے کہانیاں سن کے خود کو انٹرٹین کرے، بلکہ یہ واقعہ اس لیے سنایا انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، اس لیے سنایا کہا انسانوں تمہارے لیے دستور بھیج رہا ہوں، طریقے زندگی بھیج رہا ہوں، زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن کی صورت میں بھیج رہا ہوں. اس لیے خیال رکھنا جو قرآن ہے یہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اس کے پیچھے چلنا، اس کے پیچھے رہنا، کبھی اس کو چھوڑنا نہیں. اس لیے اس میں خضر کا واقعہ بھی بیان فرمایا، آصف برخیہ کا واقعہ بھی بیان فرمایا، تاکہ اے امت تو سن لے مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والی جو جماعت ہوگی وہ ان اولیاء سے بہتر ہوگی. ان میں عبد القادر جیلانی بھی ہوگا، ان میں داتا علی حجویری بھی ہوگا، ان میں بابا غلام شاہ بادشاہ بھی ہوگا. تم جس بھی ولی کا دامن پکڑو گے گرے ہوئے ہوگے تو اٹھائے جاؤ گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اے انسان تو کسی ایک زمانہ تم پہ ایسا بھی گزرا کہ تو قابل ذکر نہ تھا، لیکن قابل ذکر تو کیسے بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل احسان سے تمہیں رسول ملے. جی ضرور انشاءاللہ. جی میں ضرور پڑھتا ہوں انشاءاللہ. تو انشاءاللہ شیخ العالم کا شعر میں انشاءاللہ اس کے بعد پڑھوں گا، لیکن پہلے توجہ سے یہ بات سنیے. اگر آپ بھی قابل تذکرہ بننا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو دامن اولیاء سے وابستہ کرنا پڑے گا. اگر وابستہ ہے تو مکمل وابستگی کیا ہے کہ آپ اولیاء کاملین کے طریقے پر رہیں گے اور ساتھ میں ان کے دامنے اور ان کے دربار
اور ان کے جو توجہات ان کے مریدوں پر ہوں گے ان سے کبھی محروم نہیں ہوں گی. اس لیے شیخ العالم نے ارشاد فرمایا, شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ, جس نے سرزمین کشمیر کو علم اور نور سے سیراب کیا, وہ ارشاد فرماتے نفذ دیتو تو ریمینی گسکی چینیت کریزن فوت دم جو حقس لال زنزینیت نتشی کل نفس ذائقۃ الموت. بس اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس نے نفس کو مٹایا وہ اللہ کا ولی ہو گیا, جس نے اللہ کے ولی کو پایا وہ اس نے اللہ کو پا لیا. اللہ تعالی ہم سب کی گناہوں کی مغفرت کریں, ہم سب کی حاجتیں پوری فرمائیں. اور میں مبارکباد دینا چاہوں گا عرفان محمود صاحب کو, ان کے والد محترم کو, اور جو پوری ازہری ٹیم علماء کرام کی تشریف فرمائے ان کو, مفتی فاروق صاحب کو جو تشریف فرما ہے, رجوری اور پنچ کے جانی مانی ہستی ہے, اور ان کے ساتھ میں جتنے تشریف فرما علماء ہیں, اللہ تعالیٰ سب کے علم میں عمر میں برکتیں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت کا بہت بہت شکریہ, حضرت نے دعاؤں سے نوازا, کرم فرمائیے حضرت کی, اللہ پاک قبول فرمائے. اب بلا تاخیر اشرف الفقہاء اشرف الخطباء حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب کو, جو محافظ ناموس رسالت ہیں, ان کے خطابات پورے ہند میں نہیں بلکہ پورے دنیا میں لوگ سنتے ہیں, ان کے چاہنے ماننے والے ابھی پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں. حضرت علامہ مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب قبلہ, جو میرے بڑے مجھ پر کرم فرما رہتے ہیں, ہمیشہ مشوروں سے نوازتے ہیں. انہی کے مشوروں سے اس فقیر نے یہ احیاء امت سیمینار کا انعقاد کیا, اور انہی کے ساتھ سے, انہی کے تعاون سے یہاں پر یہ جماعت آپ کے سامنے ہے. اللہ پاک حضرت کا سایہ, حضرت مفتی شاہنواز صاحب کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے. اور قبلہ حامی صاحب اور دیگر علماء کرام جتنے بھی تشریف لائے ہیں, ہمارے بزرگ, ہمارے نوجوان ساتھی, سب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ یہاں پر تشریف لائے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. اب حضرت کا خطاب ہوگا, حضرت کے خطاب سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, 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 لبیک 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 لبیک. آواز کم آ رہی ہے. لبیک لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر, لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر لوگوں نے اپنے سینوں میں گولیاں کھائی ہیں. لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر 3 سال سے قمر غنی عثمانی صاحب جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. لبیک یا رسول اللہ کے نام پر لوگوں کے دل کانپ جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ہم, یا رسول اللہ ہم ہم, یا رسول اللہ ہم ہم. کہتے فدا کا امی بابی یا رسول اللہ, میرے کیا میرے ماں باپ قربان جائے یا رسول اللہ, میں کیا لبیک رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ وسلم کے چاہنے والے امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یا رسول اللہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, تیرے نام
تیرے نام پہ سب کو وارا کروں میں. رات محترم یہ قبلہ مفتی اشرف اجیلانی صاحب پورے ہندوستان میں ناموس رسالت کے پرچم کو بلند کرتے ہیں. ابھی حضرت کا آپ نے خطاب سننا ہے. حضرت کے خطاب کے لیے آپ کی سماعتوں کے حوالے اشرف الخطبہ حضرت مفتی اشرف جیلانی ازہری صاحب. لبیک یا رسول اللہ. I love Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. I love, we love, I love, لبیک یا رسول اللہ. ممبر نور پر جلوہ گر جملہ علماء اہل سنت